روزے کی حالت میں اگر ایک شخص کو احتلام ہو جاتا ہے، منی خارج ہو جاتی ہے روزے کی حالت میں، تو اس کی دو صورتیں ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ وہ حالت نیند میں ہے اور اس کو احتلام ہو گیا ہے، دوسرا یہ کہ وہ حالت بیماری میں ہے۔ اس کی آگے پھر دو صورتیں ہیں۔ پہلی صورت جو حالت نیند میں اس کو احتلام ہوا ہے، اس کا حکم یہ ہے کہ اس کا روزہ فاسد نہیں ہوگا۔ ایسے شخص کا روزہ جو ہے وہ فاسد نہیں ہوگا، روزہ نہیں ٹوٹے گا، اور غسل اس کے اوپر فرض ہو جائے گا۔ غسل کرے گا اور نماز پڑھے گا، روزہ اپنا مکمل کرے گا۔ یعنی ایک بندہ فجر کی نماز پڑھ کے سو گیا ہے اور اس کو احتلام ہو گیا، یا زور کے بعد سویا اور احتلام ہو گیا، تو اس کا روزہ جو ہے وہ قائم رہے گا اور وہ روزہ مکمل کرے گا، اس کا روزہ فاسد نہیں ہوگا، وہ غسل کرے گا۔ دوسری جو صورت تھی حالت بیداری میں، اس میں پھر دو صورتیں ہیں۔ ایک صورت یہ ہے کہ وہ شہوت کے ذریعے منی کا اخراج کرتا ہے، چاہے ہاتھ کے ذریعے، چاہے وہ اپنی بیوی سے بوس و کنار کرتے ہوئے اپنے آپ پر قابو نہیں پا سکتا اور شہوت آتی ہے، اور شہوت کی وجہ سے وہ منی چھلک کر باہر آتی ہے، ٹپک کر باہر آتی ہے، تو اس صورت کے اندر اس کا روزہ فاسد ہو جائے گا، اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا، اور یہ اس نے ایک کبیرہ گناہ کیا۔ یہ ایسے ہی ہے جیسے کوئی اپنے ہاتھ کے ساتھ کوئی پریکٹس کرتا ہے۔ لہٰذا اگر ایک بندے کو پتا ہے کہ اپنی بیوی کے پاس لیٹنے سے یا اس کے قریب جانے سے میں اپنے آپ پر کنٹرول نہیں کر سکتا اور شہوت آ کے منی خارج ہو سکتی ہے، تو ایسے بندے کو بالکل یہ عمل نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ ایسا کرنے سے روزہ بھی ٹوٹے گا اور اس نے ایک طرح سے کبیرہ گناہ کا ارتکاب بھی کیا ہے، کیونکہ فرضی روزہ ہے۔ لہٰذا یہی وجہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایمان والوں کے لیے اپنی بیویوں سے تعلق قائم کرنے کے لیے راتوں کو اجازت دی ہے، دن کو پابندی لگا دی، جس طرح باقی چیزوں کی پابندی ہے، اسی طرح بیوی سے تعلقات یعنی ازدواجی تعلقات یا ہر وہ عمل جس سے آپ کے اوپر غسل بھی فرض ہو جائے، آپ کا روزہ بھی ٹوٹ جائے، وہ عمل کرنے سے منع کر دیا ہے۔ دوسری صورت میں جو دوسری حالت ہے وہ یہ ہے کہ حالت بیماری بیداری میں ہے، جاگ رہا ہے شخص، لیکن بیماری کی شدت ہے۔ بعض دفعہ بیماری ہوتی ہے بندے کو، اور بیماری کی وجہ سے کمزوری اتنی ہو جاتی ہے کہ وہ اعصابی کمزوری ہونے کی وجہ سے اس کو احتلام ہو گیا ہے، تو اس صورت میں صحیح موقف یہی ہے کہ اس پہ غسل نہیں ہے، اور بغیر شہوت کے ہوا ہے، بغیر شہوت کے احتلام ہوا ہے، تو اب ایسے ہی سمجھ لے کہ یہ پیشاب نکلا ہے، تو اس صورت میں وہ صرف اپنی شرمگاہ کو دھوئے گا، کپڑے کو صاف کرے گا اور وضو کر لے گا، اور اس کا روزہ بھی چلتا رہے گا۔